آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے. ہمارے ہاں تو بڑا آسان ہے یہ کام. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ بہترین ہے. زمانے سے مراد کیا ہے؟ دیواریں، افراد. زمانے سے مراد کیا ہے؟ افراد. دیواریں ہمیشہ سے ایک جیسی ہوتی ہیں. کبھی کچی تھی پھر پکی ہو گئی، پھر پکی پر آپ نے ٹائلیں لگا لی، پھر سائز میں فرق آ گیا، پھر کلر سکیم تبدیل ہو گئی. دیوار ہمیشہ دیوار ہی رہتی ہے، نہ کچی نہ پکی، اس میں کوئی فرق نہیں. زمانے سے مراد افراد ہے. فرمایا میں بہترین ہوں، میرے شاگرد بہترین ہے. ہم نے نہیں مانا. نہیں، اللہ کا فضل ہے، ہم نے تو مانا، کچھ پڑوسیوں نے نہیں مانا. میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. زمانہ بہترین ہے. تجھے سمجھ آتی ہے بہترین ہونے کی، نہ آئے کیسے بہترین ہے. کھانے کو ملتا کچھ نہیں پھر بھی بہترین ہے، پہننے کو اچھا لباس نہیں پھر بھی بہترین ہے، شاندار سواریاں نہیں پھر بھی بہترین ہے، دشمن دشمنی کرتا پھر بھی بہترین ہے، لوگ گالیاں دیتے پھر بھی بہتر ہے، لوگ پتھر مارتے پھر بھی بہتر ہے. ہاں تجھے نہ سمجھ آئے، تیرا نبی کہتا ہے بہتر ہے، مان لیا. اللہ اکبر. کھانے کو نہیں ملتا، کتنے دن ہو گئے بھوکے کہ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے غش کھا رہے ہیں. کتنے دن ہو گئے پیٹ میں کچھ نہیں گیا کہ مار گئے حق و باطل میں پیٹوں پہ پتھر بندے ہوئے. اللہ اکبر. باپ نے گھر سے نکالا ہے، ماں بائیکاٹ کرتی ہے، بیوی جدا ہو جاتی ہے، بیٹے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ ساری قید و بند کی صعوبتیں، پریشانیاں اور مصیبتیں. اور مولوی صاحب تو 1442 ہجری میں سفر کے آخری خطبے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے وہ زمانہ بہتر. مجھے سمجھا کیسے بہتر. او بھائی تجھے سمجھ آ جائے پھر بھی بہتر، تجھے نہ سمجھ آئے. جنہیں سمجھ آ گئی انہوں نے مان لیا، انہوں نے بہتر مان لیا. ان کی زبان پہ کبھی شکایت نہیں آئی، انہوں نے کبھی ان کے آپس کے معاملات کو اچھالا نہیں، انہوں نے کبھی گالیاں نہیں دی، انہوں نے کبھی برا نہیں کہا، انہوں نے کبھی ان کی عزت میں نقص کرنے کی کوئی کوشش کی ہی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں. سوچ کو بھی اپنے لیے وبال سمجھتے ہیں. ہم بہترین زمانے کے بہترین لوگوں کی عزت و شان میں کوئی بدزبانی کریں ہم جائیں گے کہاں. لیکن جنہوں نے عقل پہ پرکھا، سمجھیے گا ذرا، جنہوں نے عقل پہ پرکھا، انہوں نے عیب تلاش کیے. اس میں یہ مسئلہ تھا، اس میں وہ مسئلہ تھا، اس میں وہ مسئلہ تھا. وہ آسمان کا رب جو انہیں بہتر کہتا ہے، وہ خالق ہے ان سارے مسائل کا. اگر خوبیاں تھیں تو پیدا اس نے کی، اگر کوتاہیاں تھیں تو پیدا اس نے کی. کیا انہیں نہیں پتا تھا، اللہ کو نہیں پتا کہ یہ میرے بندے، میرے نبی کے اصحاب، میرے پیغمبر کے شاگرد، ان میں یہ مسائل ہیں. اس کے باوجود اگر وہ کہتا بہتر ہے تو اس کا معنی بہتر ہے. جنہوں نے مانا وہ بہتر کے پیچھے بہتر رہے. سمجھ آ رہی؟ تھوڑا مشکل کام ہے. جنہوں نے مانا وہ بہترین کے پیچھے بہترین رہے، اور جنہوں نے غلطیاں تلاش کرنا شروع کر دی، نہیں کیسے بہتر ہو سکتا ہے، یہ جنتی کیسے ہو سکتے ہیں، فلاں فلاں سے لڑا، فلاں نے فلاں کا حق مارا، فلاں فلاں سے جھگڑتا تھا، فلاں فلاں کو برا کہتا تھا. جو اپنی عقل کی بھٹی میں ان چیزوں کو پگھلانا اور نئے سرے سے انہیں بنانا شروع ہو گئے، فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری انسانیت کی طرف سے لعنت. اور آج تک وہ بیچارے لانتے لے رہے ہیں. تب ملت میں ایک فتنہ کھڑا ہوا. یہ علی کے محبت کرنے والے ہیں، یہ علی سے نفرت کرنے والے ہیں. یہ محبت اور نفرت کا معیار کس نے بنایا؟ اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے ایک ہی معیار دیا ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. علی بھی اس لیے قابل احترام ہیں کہ کلمے کے ساتھ ان کا تمسک ہے. ابو بکر اس لیے قابل احترام ہے کہ کلمے سے ان کا تعلق ہے. عمر اس لیے باعث عزت ہیں کہ کلمے سے تعلق ہے. عثمان اس لیے ذی النورین ہے کہ کلمے سے تعلق ہے. الزمہم کلمۃ التقویٰ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جو چمٹے گا وہ سارے آپس میں ایسے ہیں. ہاں مشاجرت ہے، مناقشات بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، عداوتیں بھی ہیں، انسان تھے، کمزوریاں تھیں، لیکن وہ آسمان کا رب کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی. ہم نے ساری کمزوریوں سے درگزر کیا، چونکہ یہ سارے محمد کے دسترخوان کے خوشا چین ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کے اصحاب ہیں، انتخاب ان کا میں نے کیا، چنا انہیں میں نے، ان کو میں نے پہنچایا، ہدایت انہیں میں نے دی، سمجھایا سمجھایا میرے نبی نے، تربیت میرے نبی نے کی۔ یہ سارے ایک جنہوں نے یوں مانا انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان کی زبانوں پہ آج بھی جناب ابو بکر کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، جناب عمر و عثمان کا نام آئے رضی اللہ عنہما۔ جنت کی زبان کے آسمان کے رب نے جو دی ہیں ہم اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جو عقل کی وادیوں میں کھو گئے، جنہوں نے سمجھا نہیں پہلے ہم سمجھیں گے اپنے معیار پہ، نتیجہ کیا نکلا؟ کسی نے تکفیر کی، کسی نے غلط کہا، کسی نے غاصب کہا، کسی نے ظالم کہا۔ آسمان کا رب کہتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اپنے نبی کی زبان سے کہا تم انہیں گالیاں دے کے کیا کرو گے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم پہ میری طرف سے، میرے نبی، میرے فرشتوں کی طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے لعنت۔ ملت تقسیم ہو گئی۔ ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا، مان لیا، سمجھ آئی مانا، نہ سمجھ آئی تو بھی مانا، کر سکے تو بھی مانا، نہ کر سکے تو بھی مانا۔ اصحاب رسول نے کیا ہے کیونکہ رسول اللہ کی مہر ہے ان کے اعمال پہ، ہم نے مانا۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ گالیوں پہ آئے، اور جب گالیاں دے دے کے گزارا نہ ہوا پھر جنگ و جدال کا ماحول بن رہا۔ تب بھی دو سوال کرتے ہیں۔ رات ہی ایک جگہ پہ تقریر کے لیے گیا تھا، عمار بن یاسر کی شہادت کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، رسول اللہ نے فرمایا تمہیں فیا باغیہ قتل کرے گی، انہوں نے حملہ کیا، عمار شہید ہو گئے، اللہ کی جنت میں پہنچ گئے، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا سمجھ نہیں آتی۔ تجھے کوئی سمجھ آنا ضروری؟ غصہ نہ کرے دے، ویسے تو سیم گل سمجھ۔ مولوی جو بات کرتا ہے نا، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، اور آپ جب آ کے جھگڑا کرتے نا، مجھے سمجھ نہیں آئی، نہیں آئی تو نہیں آئی۔ مولوی کو خود ساری شریعت کی سمجھ آ گئی۔ میں صاف بات کرتا ہوں، اس ممبر کے وراثات جتنے بھی رہے ہیں مجھ سے پہلے اور جو قیامت تک آئیں گے، اللہ کی قسم کو ایک بھی اگر یہ دعویٰ کرے مجھے پوری شریعت کی سمجھ آ گئی، وہ ظلم کرتا ہے مجھے۔ پوری شریعت کی سمجھ نبی کے بعد کسی کو آتی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ابو بکر کو اللہ کے نبی نے کہا سب تبازم وقت آتا، آدھا ٹھیک ہے آدھا غلط۔ ایک مسئلے کا جواب دیا صحیح بخاری میں حدیث، حضور ٹھیک بتایا، میں ابو بکر آدھا ٹھیک بتایا آدھا غلط بتایا۔ بھئی تجھے نہیں سمجھ آئی عمار کی شہادت کی تو تیرا مسئلہ کیا ہے؟ شکوک و شبہات وہاں سے پیدا ہوئے جن کے لیے شریعت آسمان سے اترنے والا دین نہیں، ان کی اپنی عقلیں ہیں، اور عقل کے نتیجے میں پھر یہ تشیع پیدا ہوا، اسی تشیع سے پھر رفض نکلا، اسی رفض نے پھر قتل کی اور تکفیر کی صورت اختیار کی، اور آج نتیجہ یہ ہے جو عظمت صحابہ کی بات کرتا ہے اسے قتل کر۔ جنہوں نے عثمان کو نہ چھوڑا رضی اللہ عنہ، کیا مسئلہ تھا؟ اپنے رشتہ داروں کو لگاتا ہے، اس نے حکومتی عہدے بنو امیہ کو دیے، اس نے فلاں کو معصوم کیا، اس نے فلاں کو معصوم کیا، فلاں کو اتنا پیسہ دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اسے کیوں دیا؟ او بھائی وہی عہدہ اگر تجھے مل جائے تو جائز ہے، اگر دوسرے کو مل جائے تو حرام ہے۔